اللہ سے کہو الہی یہ رمضان کا مہینہ میرے حصے میں دوبارہ آئے۔ دوستو جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو ہر آدمی یہی سوچتا ہے ابھی تو میں مروں گا ہی نہیں۔ موت کا فرشتہ ہر دن چکر لگاتا ہے، ہر دن ہر محلے ہر گلی ہر شہر میں ایک چکر لگاتا ہے۔ جن کا وقت پور جاتا ہے ان کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ایک بجٹ پاس ہوتا ہے شعبان کی 15ویں تاریخ کو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ یہ رمضان کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ آیا۔ اس شعبان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے نزدیک بجٹ پیش کی جاتی ہے، بجٹ بنتا ہے۔ بجٹ بننے کے بعد کن کا روح کب قبض کرنا ہے، کن کو جو ہے بیماری میں کب مبتلا کرنی ہے، کب جو ہے بارش ہونی ہے، کب جو ہے انسان کو پریشان کیا جائے، کب کن کا روح کب نکالا جائے، کہاں نکالا جائے، کس وقت نکالا جائے، وہ اللہ تعالیٰ اسی دن جو ہے مقرر کرتے ہیں۔ مقرر کرنے کے بعد وہ بجٹ بل پاس ہونے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں سونپ دیا جاتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اس فائل کو لے کر کے ہر گلی ہر شہر ہر محلے میں گھومتے ہی چکر لگاتے ہیں، جن کا وقت پور جاتا ہے ان کو اٹھا لے جاتے ہیں، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ دنیا کے حکمران، یہ دنیا کے پولیس والے، یہ دنیا کے چوکیدار اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، یہ دنیا کے گورنر ان کا اسرائیل علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کتنے بڑے بڑے آئے، کتنے بڑے بڑے حکمراں آئے، سب کو اسرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر کے قبروں میں رکھ دیا، سب کے سب مٹی ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے اللہ نے اگر تمہیں دولت دی ہے تو صحیح سے استعمال کرو۔ اس رمضان کے بابرکت مہینے میں ان کا صحیح طرح سے زکات نکالو۔ اس بابرکت مہینے میں ان جو ہے مال کی صحیح ادائیگی کرو، جو ہے یتیم غریب بیوہ مسکین کا جو ہے خیال رکھو، مسجد مدارس کا خیال رکھو، علماء کرام کا خیال رکھو، علماء کرام کی تعظیم کرو، علماء کرام کو جو ہے عزت کرو، علماء کرام کو کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ یہ علماء اگر آج زندہ ہے تو تم زندہ ہو، اگر یہ علماء نہ ہوں گے تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہر مسجدوں میں یہی امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، یہی ہر مسجدوں میں یہی عالم دین کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھا رہے ہیں۔ آج یہی جو ہے یہی عالم دین آج ہر مسجدوں میں تراویح سنا رہے ہیں، یہی علماء کرام جو ہے تمہارا جنازہ پڑھاتے ہیں، یہی علماء کرام جو ہے تمہارے بچے کی پیدائش میں وہی کھڑے ہو کر کے جو ہے اذان دیتے ہیں، یہی علماء کرام تمہارے بچے کے نکاح میں کھڑے ہو کر کے نکاح کے اندر شامل کرتے ہیں۔ آج جو ہے آج کسی علماء پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ انگلی اٹھا رہا ہے، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ آؤ اس بابرکت مہینے میں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں خدا کی بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاؤ، کیونکہ قرآن پاک کی مقدس آیات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں ہمیشہ سے ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ میری خدائی سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کوئی انسان کتنا بڑا بن جائے، کتنا بڑا آدمی بن جائے، گورنر کوئی بن جائے گا نا، تو میرے چنگل سے بچ نہیں سکتا، میری خدائی سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس لیے دوستوں کہتا ہوں آ جاؤ، یہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں آؤ، ان غریبوں کا گھر کا حال پوچھ لو، ان غریبوں کا خیال کرو، ان غریبوں کے گھر پر افطار کا سامان پہنچاؤ، ان کو دیکھو کہ ہمارے سماج کے اندر میں، ہمارے جو ہے پڑوس کے اندر میں، ہمارے محلے کے اندر میں اگر کوئی غریب ہے، اگر کپڑا میسر نہ ہو، اگر کپڑا نہ ہو ان کے پاس، تو اچھے
اس لیے تمام امت مسلمہ سے میری یہی گزارش ہے، اس بابرکت مہینے میں، رمضان کا جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس مہینے میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں، مسکینوں، مسجد مدارس کا بھی خیال رکھے۔ اگر آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی عالم دین اگر چندہ کے لیے جا رہا ہے، ان کو دھتکارو نہیں، ان کو پھٹکارو نہیں، ان کو تنگ نظر سے مت دیکھو۔ آج علماء کرام تمہارے دروازے پر مدارس کے چندے کے لیے جا رہے ہیں، علماء کرام تمہارے دروازے پر آج چندہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، یتیم غریب معصوم بچوں کے لیے، در یتیم کے لیے۔ کوئی بچہ جو رات دن قرآن کی صدائیں بلند کرتا ہو، وہ بچہ جو رات کی تنہائی میں قرآن پڑھتا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تم رات کی تنہائی میں رات میں سوئے رہتے ہو، وہ بچہ یتیم بچہ اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اٹھ کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، وہ بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آج جو ہے آج انہی بچے کو کامیاب بنانے کے لیے، حافظ قرآن بنانے کے لیے، عالم دین بنانے کے لیے، آج اسی بچے کو جو قیامت کے دن ایک حافظ قرآن 7 آدمی کو جنت لے کے جائے گا، آج اسی حافظ قرآن کے لیے علماء کرام آپ کے دہلیز پہ پہنچ رہے ہیں، آپ کے دہلیز پر دستک دے رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں۔ ان کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، حقیر نظر سے نہ دیکھو۔ اس لیے کہتا ہوں مسلمانوں، اگر کوئی عالم دین آپ کے دروازے پر چندہ کے لیے آئے، آپ ان کو دل سے استقبال کریں، ان کو جو ہے عزت احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی جگہ دے، ان کو پانی کے لیے پوچھیں، ان کو افطار کرائیں۔ اسی دوستوں کہتا ہوں، رمضان کے مہینے میں عالم دین کی عزت کرو۔ یہ تو مسافر ہے، نہ جانے کئی کلومیٹر سفر کر کے آپ کے دہلیز پہ پہنچتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں اسی طرح کئی دن بھر میں 10 علماء آتے رہتے، 10 مولوی صاحب آتے رہتے ہیں، کتنا دور۔ اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو آپ دھتکارے نہیں، اس طرح سے نہیں بولیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں کہ مولانا صاحب میری پاس تو ہے ہی نہیں، اللہ نے ہم کو اگر دیا ہے آپ کی خدمت کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ گھر کے اندر میں ایک گلاس پانی پی لیجیے، ہمارے یہاں افطار کر لیجیے، آج ہمارے یہاں کھانا کھا لیجیے۔ اس لیے علماء کو حقیر نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ یہی عمل آپ کا ساتھ جائے گا۔ ایک بار امام صافی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی، آواز بستر پہ گئی، نیند آ گئی، آواز آئی، او صافی کی لڑکی تو نے بستر سنبھال لی ہے، کیا معلوم کہ صبح تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی یا زمین کے اوپر۔ امام صافی کی لڑکی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے لگتی ہے، رو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ امام صافی جب تہجد کے لوٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ روم کے اندر سے رونے کی، بلکنے کی، سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ امام صافی اس روم کی طرف جاتے ہیں، اس کمرے کے نزدیک پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میری بیٹی ہی قرآن بھی پڑھتی ہے، رو بھی رہی ہے، سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں او بیٹی کیا ہوا، کیا پریشانی نے تمہیں گھیر رکھا ہے، کس تکلیف نے تمہیں گھیر رکھا ہے، کیا پریشانی ہے، بولو مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے، تم رو رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، کیا پریشانی ہے۔ امام صافی کی لڑکی کہنے لگی ابو میں کیا بتاؤں، میں رات کی تنہائی میں قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آنے لگی، میں نے سونے کی تیاری کی، بستر پہ جیسے ہی گئی مجھے نیند آ گئی، آواز آئی او صافی کی لڑکی تو نے بستر سنبھال لی ہے، کیا معلوم کہ صبح تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی یا زمین کے اوپر۔ کسی کو پتا نہیں، ابھی سو رہے ہو، کل تم اٹھو گے یا نہ اٹھو گے، یا تمہارا جنازہ اٹھے گا، کسی کو پتا نہیں۔ امام صافی کہتے بیٹی یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں، چرند پرند، کیڑے مکوڑے کو اللہ نے اس سرزمین پر پیدا کیے ہیں صرف عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جنات اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج لوگ دنیاوی زندگی گزار رہا ہے، مسلمان کہتا ہے میرے لیے یہی جنت ہے، میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ دوستو ایسا نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یعنی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ جنت نما یہی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے دوستو کہتا ہوں ہر چیز کو چھوڑ دو،
دیکھو اللہ میں گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، میری گناہوں کو معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے. ہمارے جو ہے اس دنیا میں جتنے ہمارے رشتے دار ہیں، چاکربا، دوست احباب سب چلے گئے ہیں قبرستان میں، قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. اے اللہ ان کو تو اپنی دریائے رحمت سے ان کو قبر میں کربٹ کربٹ چین و سکون عطا فرما.